السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میرے مومن بھائیوں، دل دھڑکتا ہے، زبان بولتی ہے، عقل سوچتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، حواس محسوس کرتے ہیں، اعضاء حرکت میں آتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی عظیم نعمتیں اور بڑی عنایتیں ہیں، جن کی آغوش میں ہم سکونت پذیر ہیں اور جن کے زیر سایہ ہم پلتے بڑھتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی ان کے عظیم فوائد میں غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے ان کے بیش بہا نفع کو سمجھا؟ اور کیا کبھی منعم حقیقی خالق کائنات اللہ رب العزت کے اس فرمان میں تدبر کیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ جہاں بھی انسان نگاہ دوڑائے، اپنی نظر گھمائے، اسے پے در پہ رب تعالیٰ کی نعمتیں ہی نظر آئیں گی، اس کے بے شمار احسانات ہی دکھائی دیں گے، جن کا نہ تو وہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں مکمل شمار کر سکتا ہے۔ کشادہ رزق، عمدہ رہائش، مستحکم اور مضبوط خاندان، پر امن زندگی، دانش مند قیادت، ترقی یافتہ ادارے، جدید ترین خدمات، عالی شان تعلیمی مراکز اور برق رفتار ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ میرے بھائیوں، اگر زبان ان نعمتوں کو بیان کرنا چاہے تو احاطہ نہ کر سکے، اگر جبینیں شکر بجا لانے کے لیے جھک جائیں تو ان کا حق ادا نہ کر سکیں، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کریں؟ اسی پاک ذات نے تو ہمیں شکر کا حکم دیا ہے اور ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے، انشکر لی ولی والدیک، تو انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے۔ اور ہم کیوں کر اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں، جبکہ شکر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی، جو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے، التجا فرماتے کہ وہ انہیں اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نماز کے اختتام پر یوں دعا فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ اپنے ذکر و شکر پر میری اعانت فرما۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مال افضل ہے جو ہم اپنے لیے رکھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل اپنائے۔ اللہ اکبر! دیکھیے رب رحمان کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں اور انسان پر ان کا شکر کتنا واجب ہے۔ اللہ کے بندو، نعمتوں کا شکر 3 امور پر مشتمل ہے: ان کا اعتراف کرنا، کثرت سے ان کو بیان کرنا، اور انہیں عطا کرنے والے کی رضا میں استعمال کرنا۔ تو اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے فضل کا اعتراف کرتے ہیں، تیرے اس فرمان کے عین مطابق وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے سو اللہ کی طرف سے ہے۔ اے رب کریم، ہم تیری نعمتوں کا برملا اظہار کرتے ہیں، تیرے احسانات کو ہر سو بیان کرتے ہیں، تیرے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اے رب کریم، تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا جو نہ تو ہمارے آباء و اجداد کو میسر تھیں اور نہ ہی وہ ان سے آشنا تھے۔ ہم آسودہ زندگی، کشادہ رزق، بآسانی دستیاب خدمات اور جدید ترین سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں،
انہیں حکمت کے ساتھ استعمال کریں، انہیں دانش مندی سے بروئے کار لائیں، نہ اسراف کریں، نہ فضول خرچی سے کام لیں، کیونکہ انہو لا يحب المسرفین، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ان شکر گزار بندوں کی فہرست میں لا کھڑا کرے گا جن کی نعمتوں میں اللہ برکت ڈالتا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، ان کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازتا ہے اور ان کے رزق میں بے پناہ وسعت عطا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ تو اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں تیرے اس فرمان پر عمل کرنے والا بنا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ شکر گزار بندو، شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کو ان کے منعم حقیقی رب کائنات اللہ رب العزت کی رضا میں استعمال کیا جائے۔ نعمتیں رب تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی نافرمانی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو حکم دیا، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو۔ لہٰذا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا، وہ اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور اپنی قوم کے بچوں میں اسے عام کرے، اور جسے اللہ نے مال و زر عطا فرمایا وہ اس میں اللہ کا حق پہچانے، اس کے دیے گئے مال کو اسی کے پسندیدہ امور میں خرچ کرے، فقراء اور مساکین کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے، کمزوروں اور محتاجوں پر صدقہ کرے اور اپنے مال کا کچھ حصہ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقات جاریہ میں بھی وقف کرے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ما نقص مال عبد من صدقہ، کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، اور جس پر اللہ نے بدن کی صحت اور جسم کی عافیت کی کرم نوازی فرمائی، وہ اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے بچائے اور اپنی تندرستی کو اس کی اطاعت اور رضا میں صرف کرے، اور جسے اللہ نے کوئی منصب یا عہدہ بخشا وہ دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائے، خود کو سونپی گئی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے ادا کرے اور اپنی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کے کام میں آسانی پیدا کرے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب جو اس سرزمین جود و عطا کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کی نعمتوں میں امن و خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس نعمت کی حد درجہ قدردانی کریں، اس وطن عزیز کی نعمتوں کے تسلسل کے لیے کوشاں رہیں، اس کے وسائل اور سرمایہ کی حفاظت کریں، اس کی احسان شناسی میں اپنا کردار ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کے استحکام اور ترقی کو برقرار رکھے اور اس کی قیادت رشیدہ کو اپنے محبوب اور پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا،
اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔